بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام کے اندر اللہ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی اللہ کی عبادت کریں۔ اور اسی وجہ سے دین اسلام کے اندر بہت سارے ایسے ہر وقت دین کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہے، جیسے 5 وقت کا نماز کا تعین ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اس کے پہلے نماز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے فجر۔ اسی طریقے سے سورج ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز کا تعین ہمارے لیے کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں ہم مغرب۔ اسی طرح سورج جب دین میں سب سے بڑی اپنی اونچائی پر ہوتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ظہر۔ اسی طریقے سے اور نمازیں اور اسی طریقے سے عبادتیں موجود ہے ڈفرینٹ طریقوں سے، جیسے کھانے میں بھی ہمیں طریقہ بتایا، ٹوائلٹ میں جانے کا بھی طریقہ بتایا، بزنس کرنے کا بھی طریقہ بتایا، اور ان سارے طریقوں کو ہم کو عبادت ہی کہا گیا ہے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہماری پوری جو دنچریا ہے اس کو فالو کریں گے تو اس میں جو چیز کریں گے وہ عبادت ہی کہی جائے گی۔ تو ہمیں ہر چیز کو ہمیں عبادت کرنا سکھایا گیا ہے، اس میں ہر چیز میں ہمیں اللہ کی جو نشانیاں ہے اور اللہ کی جو تعریف بیان کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہے سورج گرہن، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سولر اکلپس، اور چندر گرہن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں لونر اکلپس۔ تو یہ بھی ایک جب ہوتا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جب چاند اور یہ سورج اللہ کی 2 نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جب ہو تب تم اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ تو میں چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میرے یہ کہنے میں کہ میں اس میں تھوڑا سائنٹیفک ٹیکنیکل اسپیکٹ اور اس کے پیچھے کی اسلامک تاریخ، ہسٹری اور کچھ اور باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے سمجھے سولر اکلپس جسے سورج گرہن کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ جس وقت چاند جو ہے وہ سن اور ارتھ کے بیچ میں آ جاتا ہے تو جو سورج پرتھوی پر سے سورج جو مون ہے وہ سورج کو ڈھک دیتا ہے، اور اس لیے پرتھوی پر سے سورج نہیں دکھتا کیونکہ بیچ میں وہ مون آ جاتا ہے۔ تو یہ اس حالات میں یعنی جب سورج، مون اور ارتھ یہ اس طریقے سے ایک لائن میں آ جائیں بالکل سیدھے تو سورج گرہن ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے پرتھوی پر سے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بیچ میں چاند آ جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سورج گرہن۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سورج گرہن میں سورج پورا ہی ڈھک جائے، کبھی ممکن ہے کہ پارشل اکلپس ہو، یعنی سورج کے حصے کا ایک تھوڑا ہی حصہ چاند کے بیچ کے راستے میں آتا ہو، پورا نہ آتا ہو، اور دوسرا ہوتا ہے کہ ٹوٹل اکلپس، کہ جس کے اندر پورا سورج بیچ میں ڈھک جاتا ہے، چاند بالکل بیچ میں ہوتا ہے اور وہ ڈھک جاتا ہے، پورا یعنی سورج ڈھک جاتا ہے اور نہیں دکھتا۔ تو اس کو کہتے ہیں سولر اکلپس۔ دوسرا ہے لونر اکلپس یعنی چاند گرہن۔ چاند گرہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرتھوی ہوتی ہے وہ سورج اور چاند کے بیچ میں آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے سورج کی جو کرنیں ہیں وہ چاند پر نہیں جاتی کیونکہ بیچ میں پرتھوی آ جاتی ہے،
तो वो किरणें उधर नहीं पहुंचती, वो पीछे यानी पृथ्वी बीच में आ जाती है। और चांद की अपनी कोई लाइट नहीं है। जब भी हम आसमान में चांद देखते हैं तो वो इसलिए देखते हैं कि उसके ऊपर सूरज की लाइट पड़ती है, तो इस वजह से हम पृथ्वी पर से देख सकते हैं। आम दिनों की बात कर रहा हूं। तो इस वक्त इस हालात में जब ग्रहण होता है तब ये होता है कि पृथ्वी इन दोनों के बीच में बिल्कुल बरोबर सामने बीच में आ जाती है, तो वो किरणें उधर नहीं पहुंचती। तो जाहिर सी बात है वो अपनी लाइट, जैसे मैंने कहा, नहीं है, तो वो नहीं दिखता और वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। और इसको कहते हैं लूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण। और ये दोनों जो ग्रहण है वो इस तरीके इसलिए यानी बिल्कुल जब सीधी लाइन में आते हैं तब होता है। और सोलर इक्लिप्स है वो लूनर इक्लिप्स से कुछ और ज्यादा मर्तबा होता रहता है। ल्यूनर इक्लिप्स जो हमसे हमेशा होता है वो उसी वक्त होता है जब चांद फुल हो, जब यानी फुल मून के हालात में हो, तभी ये सिचुएशन अकर होती है, वरना ये सिचुएशन नहीं आ सकती। तो अक्सर इसी दौरान ये फुल मून, पूनम की जो रात होती है, उसी के दिन के में आती है। दूसरा जो यहां बहुत ध्यान की बात है कि ल्यूनर इक्लिप्स जो है वो भी 3 किस्म के होते हैं। उसमें मेरे लिए मुश्किल होगा इस तरीके से बोल के समझाना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। जो लूनर इक्लिप्स है उसमें 3 किस्म है। एक होता है जैसे सूरज में 2 थे कि एक होता है टोटल इक्लिप्स। टोटल इक्लिप्स में यह होता है कि जो चांद जो है वो बिल्कुल बीच में होता है और वो बिल्कुल उस पर सूरज की डायरेक्ट सुआएं बिल्कुल नहीं पड़ती, किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती, और इस वजह से वो बिल्कुल डीम हो जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है, लेकिन फिर हो जाता है। और दूसरा इक्लिप्स जो होता है लूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण, वो उसको कहते हैं पेनिम्ब्रल इक्लिप्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि सूरज, चांद जो है पूरा लाल हो जाता है, रेड कलर का होता है। इसकी वजह यह होती है कि जब पेनिम्ब्रल एरिया में वो दाखिल होता है तो चांद, सूरज की किरणें उस पर पड़ती तो नहीं होती डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट किरणें उस पर पड़ती होती है। जैसे आप देखते होंगे कि मगरिब की नमाज के वक्त या सूरज निकलता है उस वक्त, सुबह निकलने से पहले डूबने के बाद थोड़ी देर आसमान में सुर्खी सी छाई रहती है, हम देखते हैं। वो क्यों? क्योंकि सूरज तो नीचे चला गया, अब नहीं बाहर, लेकिन उसके सुआओं की वजह से वो जो आसमान का जो हॉराइजन है, क्षितिज का एरिया है, वो रेडनेस में आ जाता है, रेड लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है। तो इसी तरीके से वो डायरेक्ट किरणें तो वो चांद पे नहीं पड़ती होती, वो पृथ्वी बीच में आ जाती है, लेकिन अभी वो इतना अंदर नहीं गया होता कि वो सूरज की जो किरणें हैं वो इनडायरेक्ट उस पर उसका असर न करती हो, अभी उतना अंदर नहीं गया होता। वो जो एरिया है उसको कहते हैं पेनिम्ब्रल, और इसकी वजह से पेनिम्ब्रा उसको कहते हैं, उसकी वजह से जो चांद है वो इनडायरेक्ट किरणों की वजह से रेड लगता है। और दूसरा इक्लिप्स है जिसको कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स, यानी जिसके अंदर चांद का आधा हिस्सा, वो टोटल इक्लिप्स वाला जो एरिया है जिसको अम्ब्रा कहते हैं, बिल्कुल डार्क, डायरेक्ट बिल्कुल कोई किरणें नहीं पड़ती, उसमें रहता है चांद थोड़ा, और थोड़ा है वो पेनिम्ब्रल एरिया में रहता है कि जहां पर मैंने जैसे कहा कि इनडायरेक्ट किरणें पड़ती है। तो इस किस्म से 3 इक्लिप्स होते हैं। एक आम सी समझ लोगों में मौजूद होती है कि दोनों ग्रहण जो होते हैं, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण, उसमें सूरज और दूसरे में चांद बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये थोड़ी ये सही है एक लिहाज से, लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं कुछ वजाहत करना चाहूंगा। जैसे सूरज ग्रहण है, उसमें चांद बिल्कुल बीच में सूरज के आ जाता है तो वो ढक तो जाता है बिल्कुल, लेकिन आप देखना, या आप इंटरनेट पे देखे होंगे या किसी ने पहले देखा होगा सूरज ग्रहण, तो उसको ख्याल होगा कि फिर भी वो लोगों ने ग्लास लगाकर देखते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब सूरज ग्रहण होता है तो चांद बीच में चांद बीच में आ जाता है,
تو سورج تو ڈھک جاتا ہے، لیکن اس کے بازو میں پوری ایک رنگ، وائٹ کلر کی رنگ کی طرح کے کچھ چیز کریٹ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کورونا. اور یہ وہ جیسے کیونکہ سورج بہت بڑا ہے چاند کی گنا، تو وہ اس طریقے سے نہیں ڈھکتا، وہ بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی جو شعاؤں کی وجہ سے وہ رنگ کریٹ ہوتی ہے. پھر جیسے چاند اور ہٹتا جاتا ہے تو ایک جیسے رنگ کے اوپر ڈائمنڈ رکھا ہو اس طریقے سے وہ یعنی لگتا ہے اور پھر وہ نکلتا رہتا ہے. تو بھلے ڈھک جاتا ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، لیکن وہ دکھ سکتا ہے کہ کہاں پر ہے اس وقت چاند. اسی طریقے سے لونر اکلپس میں لوگوں کو ایک گمان ہوتا ہے کہ بالکل ڈھک جانا چاہیے، وہ بالکل غائب ہو جانا چاہیے. تو دیکھیں پارشل اکلپس میں، لونر پارشل اکلپس میں تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ آدھا حصہ وہ امبرا کے اندر رہے گا جہاں وہ بالکل ڈارک رہتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے جو وہ ریڈنش میں رہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا حصہ تو آپ کو دکھتا رہے گا. اسی طریقے سے جو پینمبرل والا حصہ ہے جس میں پورا مون جو ہے وہ ریڈ دکھتا رہے گا، کیونکہ اس پہ ڈائریکٹ شعائیں پڑتی، انڈائریکٹ شعائیں رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ریڈ کلر رہتا ہے. اور جو دوسرا ہے جو ٹوٹل اکلپس ہوتا ہے، یعنی جو پورا امبرا کے اندر آ جاتا ہے، وہ ایریا میں جہاں پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی شعائیں نہیں پڑتی، وہ ایریا بھی وہاں پر اب ڈائریکٹ بھی کوئی کرنیں نہیں پڑ رہی، انڈائریکٹ بھی نہیں پڑ رہی، پھر بھی وہ جو ایریا ہے وہ وہاں پر چاند ہونے کے باوجود چاند بالکل بلیک نہیں ہو جائے گا، وہ بالکل ڈیم ہو جائے گا. یعنی آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کہہ سکو گے کہ ہاں وہ وہاں پر ہے، اس طریقے کا کلر ہو جاتا ہے اس کا. تو بالکل غائب جو ہونے کا جو ایک سمجھ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا، وہ اس کی کچھ نہ کچھ یعنی اثرات آپ کو ادھر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں وہ وہاں پر ہے، اور پھر وہ کھلتا ہے. تو اس چیز کا دھیان رکھے کیونکہ بہت بار لوگ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل اس کا دیکھنے کیا ہونا چاہیے اس کا سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ ہے. اور ایک واقعہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم بات ادھر اکلپس کی کر رہے ہیں. ایک فیمس بات ہے کہ جب کرسٹوفر کولمبس، جس نے وہ جو پہلا یوروپین تھا، پہلا شخص تھا جس نے امریکہ کو ڈسکور تو کیا، لیکن وہ واپس آ کر جو پہلی دنیا تھی یعنی یوروپ کی طرف، ایشیا کی طرف جو پہلے لوگ رہتے تھے، وہ پہلا آدمی تھا جو اس نے امریکہ ڈھونڈا بھی اور واپس آ کر لوگوں کو بتایا. تو وہ کرسٹوفر کولمبس جس کا نام ہم سب نے سنا ہے، اس کے بارے میں ایک مشہور بات ہے کہ 29 فروری 1504 کے اندر اس کی بوٹ جو تھی، شپ جو تھی، وہ لوگ پھنس گئے تھے بیسیکلی کچھ وجہوں سے. تو انہوں نے وہاں پر ایک آئلینڈ تھا جمیکا کے اندر، وہاں پر انہوں نے اپنی بوٹ کو یعنی پارک کیا، اور پھر وہ وہاں کے لوگوں کو ہیلپ کے لیے مانگنے کے لیے گئے، کیونکہ ان کے پاس کھانا اور وغیرہ نہیں تھا. تو شروع میں تو ادھر جو آئلینڈ کے لوگ تھے، انہوں نے کرسٹوفر کولمبس اور ان کی جو ٹیم تھی، جو شپ میں جو لوگ تھے، ان کو جو بھی مدد چاہیے تھی، کھانا پینا وغیرہ، وہ جو لوکلائٹ سے وہ کرتے رہے ہیں. لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، ان دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں، دونوں لوگوں کے بیچ میں ایک ٹینشن ریز ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ادھر کرسٹوفر کے جو کچھ لوگ تھے کولمبس کے، وہ لوگ رسپیکٹ نہیں دیتے تھے سامنے والے کو، جو آئلینڈ کے لوگ تھے. تو ان کو پھر کھانا دینا اور جو مدد چاہیے تھی وہ چھوڑ دی. تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تو ان کی بوٹ وغیرہ بھی تکلیف میں تھی، اور جو چیز وہ لائے ہوئے ہوں گے وہ بھی سارا ختم ہو گیا تھا، اور ادھر رہ رہے تھے تو ان کو چیزیں چاہیے تھی، تو وہ تو اب دے نہیں رہے تھے. اب ان کے حالات یہ آ گئے تھے کہ یہ بھوکے مر جاتے. تو کہتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس کو یہ ایسٹرونومی کا علم تھا، تو اس کو پتا تھا کہ فلاں دن اس طریقے سے لونر اکلپس ہونے والا ہے، چاند گرہن ہونے والا ہے. اور ان علاقے کے لوگوں کو نہیں پتا تھا، اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کیسا ہوتا ہے.
تو اس نے ایک ترکیب رچی اور اس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو آپ جیسا نہیں ہمیں کھانا نہیں دو گے تو میں آسمانوں میں سے چاند غائب کر دوں گا. تو لوگ نہیں مانے کہ کیا گپے بازی مار رہا ہے تم. تو اسی حالات میں چونکہ کرسٹوفر کو کولمبس کو پتا تھا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، اس کو گنتی پتا تھی، تو اس نے جب وہ پہلے جیسے آپ دیکھو گے چاند گرہن میں پہلے وہ تھوڑا تھوڑا ریڈ ہوتا جائے گا اور پھر بہت ریڈ ہو جائے گا اور پھر وہ ڈارک بہت ڈیم ہو جاتا ہے. تو جب وہ شروع ہوا ریڈ ہونا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں غائب کر دوں گا. تو جب ایسا ہونے لگا تو تھوڑے وہ لوگ سامنے جو کیریبین کے لوگ تھے وہ ڈگمگانے لگے اور پھر بہت جب بالکل یعنی ٹوٹل اکلپس ہو گیا، ڈارک ہو گیا، تو وہ لوگ سارے اس کے یعنی اس کو ماننے لگے اور اس کی قائل ہو گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو ساری جو شرطیں تھی کولمبس کی، کولمبس کو جو جو ہیلپ چاہیے تھی ان سے، وہ سارا انہوں نے اقرار کر لیا. اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پھر اسی طریقے سے وہ اس نے کولمبس کو لوگ مانتے رہے. اور پھر اس طریقے سے کولمبس نے اپنی اور پوری اپنی جو ٹیم تھی وہ شپ کے اندر وہ جو کرنے گئے تھے ان کی جان بچائی تھی. اور پھر ایسے چونکہ وہ مان گئے تب اس کو گنتی پتا تھی تو کولمبس نے کہا کہ اوکے میں فلاں وقت کے اندر چاند کو باہر لے آؤں گا. تو پھر اس کو پتا ہے تو یقیناً اسی وقت جو چاند ہے وہ باہر آ گیا. تو ایک صحیح سٹوری ہے کولمبس کے حوالے سے مشہور ہے جو کہی جاتی ہے. بہرحال ہم دوسرا ایک مشہور فقہی حوالے سے، چونکہ آج زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، سائنس کا ہے، ہر وقت ہر چاند نکلنے کا، مون نکلنے کا، اس کے گھومنے کا، ہر چیز جو ہے بالکل پریسائز ملی میٹر ہم لوگوں کو آج علم ہے. تو اس کی وجہ سے اور ظاہر سی بات سے پہلے کے دور میں، قدیم دور میں یہ چیز موجود نہیں تھی تو اس پہ عمل کرنے کا طریقہ ہمارے طریقوں سے الگ ہوتا تھا. جیسے کہ بھائی فجر کی نماز ہے، آج ہم گھڑی دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ ٹائم ہو گیا اب نہیں پڑھنی، سورج نکل چکا ہوگا. وہ زمانہ تھا کہ جو لوگ سورج دیکھ کے یعنی نماز ختم ہوئی کہ نہیں اس کا تعین کرتے تھے. تو بہرحال جو یہ جدید دور میں یہ جب چونکہ ایسا ہوا ہے تو آج ہمیں سولر اکلپس اور لونر اکلپس کے جو ٹائم ہے وہ بالکل پریسائز پتہ ہوتے ہیں. اور بہت دنوں پہلے بلکہ ابھی سے لے کر ملینز آف ایئرز تک کا ہمیں علم ہے کہ کب کیا ہونے والا، کب اکلپس ہوگا نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جدید دور میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور غیر سمجھ پیدا ہوتی ہے. اس میں ایک غیر سمجھ ایسی ہے کہ بہت جگہ میں ایسا سنا گیا ہے کہ لوگ کہیں بھی نیوز میں آ جاتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ پر اکلپس ہونے والا ہے، تو پھر بس چونکہ نیوز پیپر میں آیا تو لوگ اکلپس گرہن کی نماز پڑھنے لگتے ہیں. تو اس میں یہ ضروری ہے یہ سمجھنا ہے کہ جو اکثر طور پہ جو کہا جاتا ہوگا سائنس کی طرف سے وہ بالکل پریسائز ہی ہوگا، اس کا جو شروع ہونے کا وقت اور ختم ہونے کا وقت بالکل پریسائز اور صحیح ہی ہوگا. لیکن ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نماز انہی لوگوں کے لیے پڑھنی ہے جس علاقے میں، جس جگہ پر ایک گرہن ہو رہا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک اسٹیٹ کے اندر ہی کسی شہر میں ہو رہا ہو اور بازو کے شہر میں نہ ہونے والا، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ گرہن جو ہے اس کے بیچ میں وہ جو شیڈو کریٹ ہو رہا ہے اس کے راستے میں وہ شہر آ رہا ہے کہ نہیں، وہ علاقہ آ رہا ہے نہیں. تو یہ اس کا دھیان رکھا جائے کہ وہ نماز اسی کے لیے ہے جہاں جس جگہ پر گرہن ہوتا ہو. تو جو نیوز پیپر میں عام سا جو لکھا ہوتا ہے یا جہیں سے بھی ہم انفارمیشن لیتے ہیں وہ پریسائسلی بھی لی جائیں کہ ٹائم جیسے ہم لیتے ہیں اس طریقے سے جگہ بھی دیکھی جائے کہ ہماری جگہ پہ ہوتی ہے. اگر ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی تو وہ نماز ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے دوسرا اختلاف ہوتا ہے کہ بہت سارے مرتبہ لوگ یعنی ایک حقیقت ہے کہ آج سائنس ترقی کر چکا ہے، آج ہمیں علم ہے تو ہمیں پریسائز ٹائم موجود ہے. اب پہلے کے دور میں نہیں تھا. تو اب دو دھڑے موجود ہے. ایک دھڑا ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی جب تک ہو نہ دکھے نہ تب تک نماز نہیں پڑھنی. دوسرا دھڑا یہ سوچتا ہے کہ ہاں وہ تو صحیح ہے
کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ دیکھے بغیر ظاہر سی بات ہے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اکلپس کی، لیکن آج تو ہمیں پتا ہے تو پھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پریسائز پتا ہے ہونے ہی والا ہے تو بس پڑھ لی جائے، اسی وقت شروع کر دی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دونوں قسم کے لوگ ہیں وہ نہ غلط ہے نہ اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں ہے، بس دونوں کا جو اپروچ ہے وہ اس میں تھوڑی تطبیق دے دی جائے تو میرے خیال سے دونوں لوگوں کو ایک جگہ پہ مل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے اتنی کوئی بڑی بات کہ ان دو میں کوئی اتنا بڑا اختلاف ہوتا ہو، تو اس کو میں اس طریقے سے تطبیق دوں گا کہ، اور اس کو اس طریقے سے سجیشن دوں گا کہ بھائی ہمیں آج ٹائم تو پریسائز پتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں کوئی انشاءاللہ قیامت کے دن تک تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو جو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علم کو اس طریقے سے چھپانا کہ ہاں ٹائم تو بھلے موجود ہے لیکن ہم کو نہیں پتا ہوتا، تو اس لیے ہم وہ ٹائم کو نہیں، ٹائم دیکھ کر ہمیں نہیں نماز، کیونکہ پہلے نہیں کرتے تھے اس لیے ہمیں ٹائم کا بھی اناؤنس کرنا نہیں چاہیے۔ تو اس کی بجائے یہ تو ایک یعنی ممکن نہیں، چونکہ آج یہ علم عام ہے، سب کو پتا ہے، اور اس کو نہیں کہنا ہی ہماری یعنی نہیں کریں گے تو پھر یعنی وہ گلے نہیں اترتی بات بیسیکلی۔ تو اس کی وجہ سے اس کا یہ کیا جائے کہ وقت تو ہمیں چونکہ پتا چل جاتا ہے اور پتا ہوتا ہے، تو اس وقت کے لیے تیاری کی جائے، اناؤنس بھی کر دیا جائے، اور جب آنکھوں سے آپ دیکھیں کہ اکلپس شروع ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، تو پھر نماز کھڑی کر دی جائے اور نماز پڑھ لی جائے۔ تو دیکھیں تو اس طریقے سے جو دونوں دھڑے ہیں اس میں کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے، بس تھوڑی سی غیر سمجھ ہے، تو وہ اس طریقے سے ہم تطبیق دے سکتے ہیں کہ اناؤنس کر دیا جائے، جب شروع ہو تب نماز شروع کر دی جائے، بات ختم۔ بہرحال یہ تھا کچھ ٹیکنیکل اسپیکٹ سولر اکلپس اور لونر اکلپس کے بارے میں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کچھ تاریخ بیان کروں کہ یہ ایکچولی ہوا کیا تھا، ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نماز پڑھنے کا کہا گیا۔ بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک جو بیوی تھی جن کا نام تھا ماریہ القبطیہ، جو 15 ہجری 637 اے ڈی کے اندر گزر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال بعد، وفات کے 5 سال بعد، ان کو 8 ہجری کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جس کا نام تھا ابراہیم۔ اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب ابراہیم ہوئے بہت خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اس کا نام میرے باپ کے نام پہ رکھوں گا، جو عربوں کا رواج ہوتا تھا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم ان کے بیٹے کا نام رکھا تھا۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اور جب یہ ابراہیم جب پیدا ہوتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عبد الرحمن ابو سیف کی بیوی ام سیف رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں ابراہیم علیہ السلام کو پرورش کرنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں، جو عربوں کا رواج ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے پتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ وہاں پرورش کرتے ہیں اور پاتے ہیں۔ پھر ایک دن کی بات ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہ ابو سیف کے گھر جاتے ہیں جہاں پہ ابراہیم اسلام کی پرورش چل رہی تھی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان کو کس کرتے ہیں، اور وہ سکرات الموت میں ہوتے ہیں اور آخرکار وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے
کہ اور وہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تقریباً 16 سے 18 سال تھی، اور وہ دن تھا منڈے کا دن تھا، 29 شوال 10 ہجری تھی، اور انگلش تاریخ کے مطابق وہ 27 جنوری 632 AD تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وہ دیکھ کر بہت روئے، بہت افسوس کیا، بہت غمگین تھے، بہت غمگین تھے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ بھی رونے لگے ان کو دیکھ کر، اور اللہ کے رسول، اور دھیان رہے وہ کیوں نہ روتے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم خوش ہوئے تو بھی کیوں نہ ہوتے، اور جب آج گزر چکے تھے تب بھی وہ بہت روئے۔ وہ اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی سب سے پہلے کہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نزدیک کے فیملی والا کوئی نہیں تھا سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب ابراہیم علیہ السلام گزر گئے رضی اللہ عنہ گزرے تب ان کی عمر تقریباً ایک روایت کے مطابق 61 یا 63 سال تھی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماں تھی، نہ باپ زندہ تھے، نہ دادا، نہ چاچا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی گزر چکے تھے، یعنی جو ان کے قریبی لوگ تھے، یعنی امیڈیٹ فیملی، اپنے جو ڈاٹرز تھی اس میں جو لڑکیاں تھیں اس میں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا 3 لڑکیاں اب تک گزر چکی تھی، جیسے زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ ان کی 3 لڑکیاں تھیں، وہ بھی گزر چکے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے بیٹے تھے طاہر، طیب، قاسم، یہ تینوں، یعنی ایک روایت کے مطابق جو الگ الگ ہے کہ یہ الگ 2 لڑکے تھے یا 3 تھے یا 1 لڑکے، بہرحال ان نام کی ذکر آتا ہے کہ طاہر، طیب اور قاسم کر کے 3 لڑکے تھے، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ سارے گزر چکے تھے، صرف ابراہیم تھے۔ تو اور اتنی بڑی عمر کے اندر جب کوئی بیٹا لڑکا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، ایک انسانی فطرت ہے کہ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی اس دن گزر چکے، جب گزر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف ہوئی اور وہ رونے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر، اور یہاں پر ایک اور بھی نقطہ نظر ہے، مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے جس کے اندر اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے نمبر 33 کی 40ویں آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارے مردوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی یاد رہیں یہ آیت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے سے پہلے زید بن حارثہ کے حوالے سے جب واقعہ ہوا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو یہ بھی یعنی اللہ کے یہ آیت کو بھی صحیح رکھنے کے لیے بھی ایسا ہونا ہی تھا، اور یہ دلیل ہے کہ قرآن حق ہے، سچ ہے، حالانکہ یہ آیت پہلے آئی تھی، اور تو بہرحال یہ تو ایک چیز سامنے آئی تو میں نے بیان کی۔ تو اسی طریقے سے پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، رونے لگے، ناراض ہوئے، تو وہ مشہور آپ نے سنا ہی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او ابراہیم، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ابراہیم ہے، اور وہ کہتے ہیں او ابراہیم میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کو نہیں بدل سکتا، تیرے باپ کی آنکھیں رونے سے نم ہے، دل میں بھی دکھ ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا جو اللہ کو ناراض کرے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ ہمیں بھی ایک دن تیرے پیچھے آنا ہے تو میں اور افسوس کرتا تیری جدائی پر۔ اور یہ بڑے ایک یعنی باپ کے دل سے نکلنے والے الفاظ تھے،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو وہ بیان کر رہے تھے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف متوجہ ہو کر مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ او پہاڑ، اگر تجھے پتا ہو کہ میں کتنا غمگین ہوں تو تو ذروں میں بٹ جائے. تو اس طریقے سے پھر وہ واقعہ ہے جو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو کیا حالات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح کی غمی ان پر طاری ہو گئی تھی، اور وہ کس طریقے سے اپنے بیٹے کی جدائی پر رو رہے تھے، ناراض تھے. لیکن اسی وقت جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے تو اتفاقی طور پر اسی دن سورج گرہن ہوا، لونر اکلپس ہوا، سولر اکلپس ہوا. تو لوگ، چونکہ عربوں میں یہ بات پہلے مشہور تھی، ان کا عقیدہ تھا کہ لونر اکلپس جب اکلپس ہوتا ہے وہ اس دن گرہن ہوتا ہے جب کوئی بڑا گزر جاتا ہے اور بڑا مر جاتا ہے. تو لوگ باتیں کر رہے تھے، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، ہاں کہ ابراہیم گزر گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو آج گرہن ہوا. یعنی اس طریقے سے اس کو سمجھ رہے تھے کہ بھائی کوئی بڑا آدمی گزر گیا تو نبی بھی رو رہے ہیں، لوگ بھی رو رہے ہیں، اور جو آسمانوں کے جو سیلیسٹیل آبجیکٹس ہے، جو ستارے، تارے، چاند، سورج ہے، وہ بھی افسوس کر رہے ہیں اور یہ یعنی رو رہے ہیں، اور آسمان بھی رو رہا ہے. اس لیے یہ واقعہ ہوا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیا پتا چلا کہ اللہ کے لوگ آپس میں یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس چیز کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، یہ وہ نبی تھا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ نبی تھے جنہوں نے یہ موقع بھی ہمیں ہماری ہدایت دینے سے نہیں چوکے. حالانکہ ان پر اپنا خود کا بیٹا گزر چکا تھا، ابھی وہاں تھے وہ، پھر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے عقیدے میں، توحید کے اندر غیر سمجھ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف سے مسجد کی طرف اتنے فاسٹ چلے آ رہے تھے، اتنے جلدی میں تھے کہ ان کی تہمن جو تھی وہ زمین سے لگرا رہی تھی. یعنی وہ اٹھ کے بس فوراً اٹھ کے وہ چلنے لگے، آگے بڑھنے لگے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے ہیں صلاۃ الجامع، صلاۃ الجامع، کہ یعنی یاد رہے یہاں پر ایک چیز کہ جو جو چاند گرہن کی نماز ہے اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخسوف، خا کے ساتھ، اور جو سورج گرہن کی نماز ہے، سولر اکلپس کی نماز ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الکسوف، کاف کے ساتھ. اور یہ نماز عیدگاہ میں نہیں ہوتی، یہ نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے جو بھی رہا ہو واللہ عالم، لیکن ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہمیں سمجھنا ہی ہو تو اس کے پیچھے حکمت ہو سکتی ہے. جیسے آج ہمیں جدید دور میں پتا ہے کہ جب گرہن ہو رہا ہو تو سورج و چاند کو سیدھا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ ہماری آنکھیں چلی جاتی ہے، بلائنڈنس بھی آ سکتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کے پیچھے یعنی مسجد کے اندر نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے ایک آٹومیٹکلی ایک حکمت بن جاتی ہے کہ آدمی ظاہر سی بات ہے وہ پھر آسمان کی طرف نہیں دیکھے گا. ورنہ تو دیکھیں جیسی جب بھی ایسی بڑی نمازیں پڑھی گئی ہے، جیسے عید کی نماز ہے، بارش نہ ہونے کی نماز ہے، وغیرہ وغیرہ، کھلے میں پڑھنے کی گئی ہے، لیکن کیا ہے وہ بات ہے کہ یہ دو نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ الجامع، کہ جامع کے اندر چلو، مسجد کے اندر چلو اور نماز پڑھو. اور بہرحال تو اس سے یہ سمجھنے آیا کہ یہ نماز مسجد میں ہی ہوگی اور مسجد میں پڑھی جاتی ہے، کھلے میں نہیں پڑھائی جاتی. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ جب سنا تو یہ کہہ کر وہ لوگوں کو اندر مسجد کے اندر لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی. یاد رہے کہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، یہی جمہور کا قول ہے کہ نماز سنت مؤکدہ ہے. اور
ایک یہاں ایک اور بات کرتا چلوں کہ بہت ساری جگہ ہیں، بہت سارے علاقے ہیں، مسلمان ہیں کہ ان کو اس نماز کا شاید علم ہو یا نہ ہو، بہت جگہ نہیں بھی ہوتا، اور ہوتا ہے تو اس کا اہتمام علاقوں میں نہیں ہوتا، اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. تو ہمیں دین کو مکمل طور پر ماننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے، ہر سنت کو زندہ کرنا چاہیے ہم. اور اس چیز کو بھی جہاں عمل نہیں ہوتا وہاں پر اس چیز کو پھیلانا چاہیے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، اور اس کو لوگوں کو پڑھنے کے لیے ترغیب دینی چاہیے، مساجدوں میں اس کا انتظام کرنا چاہیے. جہاں نہیں ہو رہا وہاں جن لوگوں کو پتا ہو وہ اپنے مینجمنٹ کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی اس نماز کا اہتمام کیا جائے. اسی طریقے سے یہ نماز کے اندر نہ کوئی تکبیر ہوتی ہے، نہ اقامہ ہوتی ہے، نہ اذان ہوتی ہے، یہ سیدھے اللہ اکبر کہہ کر یہ نماز شروع ہوتی ہے. اس نماز کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ اس نماز کے اندر ہر چیز دو دو ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی قرات کی، اور اس کے بعد وہ رکوع میں گئے، بہت لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے وہ کھڑے ہوئے، پھر واپس قرات شروع کر دی، سجدے میں نہیں گئے، اور وہ بھی بہت لمبی قرات تھی، بہرحال پہلی قرات سے کم تھی. اور پھر واپس رکوع میں گئے اور لمبا رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے، پھر سجدہ کیا، پھر سجدے سے کھڑے ہوئے، واپس دوسرا سجدہ کیا، اور واپس دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. اور اسی طریقے سے اس دوسری رکعت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قیام کیے، 2 رکوع کیے اور 2 سجدہ کیے اور سلام پھیری. تو یہ ہے. اور دھیان رہے کہ دوسری روایتوں میں 2 سے زائد رکوع کا بھی ذکر آتا ہے اور سجود کا ذکر آتا ہے، تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن جو بہرحال وہ بھی صحیح ہے. یہاں پر ایک اور چیز دھیان رہے کہ ایک فقہی بات ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری کی روایت کے اندر کہ نماز کب پڑھی جائے. تو ظاہر سی بات ہے جب اکلپس شروع ہو، گرہن شروع ہو تو وہ نماز پڑھتے تھے، اور کب تک شروع ہو تو حدیث میں آتا ہے. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی گئی، اور پھر الفاظ ہے اور کہ پھر جب سلام پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورج روشن ہو چکا تھا، یعنی اکلپس ختم ہو چکا تھا. اب ظاہر سی بات ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو سورج نکل آیا تو پھر اس نماز کو وہ چھوٹی یعنی ختم کر دیتے تھے ایز سون ایز پاسبل. ظاہر سی بات ہے توڑ نہیں دینی کیونکہ اکلپس ختم ہو گیا، کیونکہ ایسے نماز نہیں ختم ہوتی، اس کا ایک طریقہ ہے. تو جیسے ہمیں پتا چلے اکلپس ختم ہو گیا ہے، یا ہمیں آج کل تو پتا ہوتا ہے پریسائز ٹائم، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے مطابق بھی یعنی ختم ہم کر دیں تو صحیح ہے. اس کے علاوہ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب گرہن دیکھو، جب تم اکلپس دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تکبیر کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو. اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ جب ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تکبیر کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو. یہ حکم کے معنی میں آتا ہے. بعض علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ حکم ہے، یعنی کرنا ہے، سنت مؤکدہ ہے. اس کو یعنی میں یہی کہہ رہا ہوں پہلے جو میں نے بیان کیا کہ جو بہت سارے علاقوں میں جگہوں میں اس پر اہتمام نہیں کیا جاتا، تو اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر جگہ کے لوگوں کو. اور جب یہ نماز اور یہی آپ جو ہم نے اکثر وہ ایک روایت سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ وہی نماز تھی جس کے اندر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ایک قدم آگے بڑھے اور ایک قدم پیچھے ہٹے.
تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ آپ آگے بڑھے اور ایک پھر پیچھے ہٹے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی، اور جنت دکھائی تو اس کے اندر میں نے کوئی فروٹ کا ذکر ہے کہ اس کا ایک بنچ میں نے لٹکتا ہوا دیکھا، تو میں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، اور تو میں نے میرے پاؤں آگے بڑھائے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ کھا لیتے تو یہ قیامت تک وہ باقی رہتا، وہ فروٹ باقی رہتا، ایسا تھا۔ پھر سڈنلی وہ کہتے ہیں کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ لوگ، میں نے اتنی بھیانک کوئی سین نہیں دیکھا، ایسی سچ اے ہاریبل سائٹ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایسی کوئی جگہ پہ ایسا سین نہیں دیکھا پہلے کبھی، وہ یعنی جہنم کے بارے میں بلکہ اتنی بری حالات میں تھے، اور پھر وہ آگے حدیث ہے کہ اور کیا کیا دکھایا گیا تھا جو آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو یہی نماز تھی جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم ہوئی تو نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے نصیحت کی، اور یہ بھی اسی حدیث میں آتا ہے کہ بخاری کی یہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، یہ اسی کے الفاظ ہے اس حدیث کے۔ تو اس کے مطابق یہ سنت ہے کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے، جب گرہن ختم ہو تو لوگوں کو نصیحت کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس زمانے میں گرہن کے باروں میں لوگوں کا جو عقیدہ تھا کہ یہ کوئی بڑا گزرتا ہے، مرتا ہے، تب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے چائنیز اور گریک اور انڈین فلسفی کے جو ادھر جو ماننے والے تھے ان کی اپنی سوچ ہوا کرتی تھی۔ آج بھی انڈیا میں دیکھو گے یا ایسٹرولوجی میں ماننے والوں کو کہ جب گرہن ہوتا ہے تو بہت کچھ آتا ہے کہ اس دن یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس سے یہ اپسکون ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے عقیدے صحیح نہیں تھے، اور شکر ہے یہ موقع تھا۔ یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ کتنا غمگین دین رہا ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنا چھوٹا سا لخت جگر اتنی بڑی عمر میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی، اور یعنی اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوری میں گزر جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ سوال تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال 8 جون 632 AD یعنی 12 ربیع الاول تھی، 10 ہجری تھی، اس دن یعنی چند مہینے کے بعد اللہ کے رسول گزر جاتے ہیں، تو یہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی جو واقعہ تھا، یعنی ایک عمر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس وقت اپنا لخت جگر، اپنا ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوگی ایک باپ کے لیے۔ اور اس دن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسی باتیں کرتا کہ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ کسی نبی کا بیٹا کوئی بڑا آدمی گزر چکا ہے، اس لیے ہو رہا ہے۔ یہاں میرے بھائیوں ایک بات غور سے دھیان رکھیں، یہ کتنا اچھا موقع تھا ایک جھوٹے آدمی کے لیے، بات کو گھڑنے کے لیے، بات کو بڑی بنانے کے لیے، کہ ہاں یہ اس لیے ہوا ہے کہ چونکہ میں نبی ہوں تو میرا بیٹا گزر گیا، تو آسمان بھی رو رہے ہیں، چاند ستارے بھی رو رہے ہیں، اور یہ ہے اور فلاں ہے، جو آج ہم من گڑت لوگوں کے قصے کہانیاں سنتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کے رسول، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو اس طریقے سے
جھوٹی بات بیان نہیں کی، حالانکہ کر سکتے تھے، کون روکتا تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں عقیدہ بھی یہ تھا، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی تھے، لیکن چونکہ یہ صادق الامین تھے، چونکہ یہ سچا آدمی تھا، یہ سچے آدمی تھے، انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، انہوں نے وہی بولا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، انہوں نے ہمیں وہی باتیں بتائی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، انہوں نے ہمیں ساری باتیں بتا دی اللہ نے، اللہ کی طرف سے جو آئی وہ، اور اسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غم کو پیچھے چھوڑ کر، اپنی ساری باتوں کو چھوڑ کر، اپنے آپ کی جو پرسنل بات تھی اس کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو، لوگوں کو توحید سمجھانے کو مقدم رکھا۔ اور جو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو یہ باتیں کرتے سنا تو مسجد کی طرف دوڑتے چلے آئے کہ ان کے تہمن بھی انہوں نے صحیح نہیں باندھا تھا، اپنی جو تہمن تھا وہ لنگھرا رہی تھی، اور مسجد کی طرف جا کے صلاۃ الجامع میں لوگوں کو اللہ کی طرف جھکا دیا، اور جھکانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابراہیم ان کے بیٹے گزر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں کو بتایا کہ گرہن اکلپس اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا گزر جاتا ہے، بلکہ یہ تو دو چیزیں جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ والی روایت میں ہے کہ یہ اس لیے گرہن ہوتا ہے چاند و سورج، کہ چاند و سورج اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا گزر جاتا ہے پیدا ہوتا ہے، بلکہ چاند و سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور جب تم یہ دیکھو، جب گرہن دیکھو تو نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ انہوں نے تقریر کی اور لوگوں کو کہا، لوگوں کو سمجھایا کہ وہ عقیدے جو آپ کے ہیں وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے جیسے بیان کیا کہ یہ موقع تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو بڑا جھوٹی طریقے سے بڑا بنانے کی، لیکن وہ صادق الامین تھے، وہ کبھی ہمیں توقع نہیں، انہوں نے ایسا اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ ذرا غور کرنا بعد میں یہ کتنی اہم بات تھی کہ اپنے بیٹے گزر گئے، لوگ ایسی تعریف کر رہے تھے، ایسی بڑپن بیان کر رہے تھے، پھر بھی وہ جو سچ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہنے سے نہیں رکے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں یہ وہ اللہ کے رسول کا ہے، وہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین تھے۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو ہمیں یہ تاریکیوں میں سے کون نکالتا؟ کون تھا؟ ہمیں کیسے ممکن ہوتا کہ ہمیں اس غلط عقیدے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، جو ہمارا رزق دیتا ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے، جو ہمیں جلاتا ہے، مارتا ہے، ہر چیز جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں چاند و سورج ہے، اس کی عبادت ہم اسے کیسے پہچانتے؟ انہوں نے ان کی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ سارا ہمیں اس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت سکھائی، ہمیں صحیح عقیدے سکھائیں، جو تاریکیاں تھیں عقیدوں کے بارے میں اس کی ہمیں اصلاح کی۔ تو اس لیے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، ہمیں دین اور توحید کا امپورٹنس سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی، ایک نبی جو سچا نبی تھا، جو صادق الامین تھا، وہ اپنے بیٹے گزر جاتے ہیں تب بھی اس میٹنگ میں بھی وہ موقع نہیں چھوڑتے لوگوں کو توحید سمجھانے کا۔ جب توحید غلط تھی، لوگ غلط راستے پہ چل رہے تھے، تو اس نبی نے اپنے نبی ہونے کا حق ادا کیا، اور اتنا زبردست حق ادا کیا کہ اپنا بیٹا گزر چکا تھا، غمگین تھے، اور موقع تھا اپنی بڑائی اور بیان کرنے کی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور جو تھا وہ کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا مر جاتا ہے کہ نہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی علاقے میں کوئی جگہ پر کوئی قبر ہوتی ہے اور ادھر کوئی ٹری ہوتا ہے، وہ جل جاتا ہے تو بس لوگ چلانے لگتے ہیں، اور کہیں سے لوگ آنے لگتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ جاڑ میں آگ لگی کیونکہ فلاں بزرگ ناراض ہو گئے ہیں۔ اور اس طریقے سے آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا کہ اس طریقے کے واقعات ہم لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں۔
بس لوگوں کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کیسے بات کا بتنگڑ بنایا جائے، کیسے کسی اللہ کے ولی اللہ کو میں اچھے آدمی کو اس طریقے سے اس کی طرف کسی بات کو منسوخ کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، وہ ولی کی بات ہے، وہ جگہ کی بات ہے، وہ نبی کی بات ہے، ہر وقت کوئی اس طریقے کے من گھڑت کرامات اور واقعات سے تو ان کی کوئی وہ بڑے یا چھوٹے نہیں ہونے والے، وہ جو ہے وہ تو ہے، اور اللہ ان کو وہ عزت قیامت کے دن انشاءاللہ دے گا۔ لیکن وہ کس منطق ہے اس کے پیچھے، کیا تک ہے کہ ہم لوگوں کو اس طریقے کی جھوٹی کراماتیں بیان کرے۔ بہت مرتبہ کوئی انسیڈنس ہوتا ہے، جس طریقے سے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کہ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں اور ادھر گرہن ہوا، تو ایک اتفاقاً وہ چیزیں مل گئی، اس وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آگ لگ گئی، کسی جھاڑ میں، کسی ٹری کے اندر، یا واللہ عالم، میں یہ نہیں کہتا کسی نے لگوائی ہو، لگی ہو، وہ ایک میں کہتا ہوں ہوئی ہوگی، لگی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے وہ تھوڑی ہے کہ وہ فلاں کی وجہ، وہ جوڑ کیسے، ہمیں کو کس نے بتایا، ہم پر تو وہی نہیں آتی، لوگ مان لیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائی۔ تو اس لیے توحید کا امپورٹنس سمجھے، اور کہاں پہ ہم کرامات کا کوئی انکار نہیں کرتے، ہم اللہ کے نبیوں کے جو معجزے تھے ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، جو بھی قرآن اور صحیح حدیث میں آیا ہے اس کو ہم سمعنا و اطعنا، ان کو ایمان لاتے ہیں، اس پر نہیں ایمان لائے تو جو نہیں لاتا وہ اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ وہ اسلام پر ایمان، اللہ کے نبی اور اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں لاتا۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی دلیل نہیں ہے، جو کوئی ہر چیز کو جوڑ دی جاتی ہے، تو اس طریقے سے ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، ماننا بھی نہیں چاہیے، اور لوگوں کو ایمان اور دین کو خراب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ واقعہ جو ہوا گرہن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں آخری میرا ایک نقطہ کہنا چاہتا ہوں، سو میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے ہمارے ایمان کے حوالے سے ہے، لیکن جو کوئی موقع ہے تو میں اس پہ کچھ اور الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہوگا جیسے بہت ساری باتیں ہیں، مثال کے طور پر اب یہ جو گرہن ہوتا ہے، تب لوگ آپس میں لوگوں کو بات کرتے ہیں، بات نہیں کرتے تو کم سے کم خود سوچتے ہیں، بات نہیں کرتے، کبھی کچھ لوگ کچھ کرتے ہیں کہ یار یہ تو دو، اس میں کیا ہے، یہ تو سورج، چاند اور پرتھوی ہے جو ایک لائن میں آ گئے ہیں، تو یہ کوئی ایک سچویشن اکر ہوتی ہے، تو اس میں یہ تو ایک سیلسٹریل جو آبجیکٹ ہے، اس کی ایک موومنٹ ہے، اس موومنٹ کے مطابق یہ ہوا ہے، تو اس میں کیا یہ نماز اور عبادت اور یہ دھارمک چیزیں اس کو بنا دی گئی ہے، اور اس طریقے سے لوگ سوچتے ہیں۔ اور مجھے تعجب نہیں ہوتا ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کا وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ چونکہ آج سائنس، ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے علم تو پہلے سے موجود ہے تھا، لیکن جو ہمارے دور میں 1920 سینچری، 18 سینچری میں جس سپیڈ سے وہ علم آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں میں عام ہو رہا ہے اور لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اتنی فاسٹ ہے کہ جو سپیڈ پہلے نہیں تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے اب وہ جو پہلے کا جو سسٹم تھا اور آج کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، اس میں سائنس بہت سی باتیں ہیں، اس میں وہ چیلنج کر رہا ہے، اور سائنس کا جو سوچنے کا لاجک ہے وہ الگ ہے، ریلیجن کا جو لاجک ہے وہ الگ ہے، اور لوگ ہر بار سائنس، ریلیجن کو سائنس کے ذریعے ٹٹولنا چاہتے، ریلیجن کی ہر بات وہ لوگ سائنس میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہو تو ریلیجن سچا، ورنہ نہیں۔ اب یہ غلطی اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ سائنس کا بہت ہماری سوچ پر آج اثر ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اسی کا دور ہے تو ہوگا، لیکن یہاں پر ایک بھول یہ کرتے جا رہے ہیں لوگ کہ یاد رہیں، مثال کے طور جو قرآن ہے وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو سائنس کی ہر تھیوری کی ڈیٹیلز نہیں ملے گی، یا سائنس کی ہر ٹاپک کے بارے میں ذکر نہیں ملے گا، پالیٹکس ہو کہ پالیٹکس کے ہر ایونٹس کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر نہیں ملے گا،
اسی طریقے کوئی سوشل بات ہو، کوئی میڈیکل کے سائنس کی بات ہو، ہر چیز ہمیں قرآن میں نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن اس کی کتاب نہیں ہے۔ جیسے ہم سب کو پتا ہے قرآن اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس سے تم ہدایت پکڑو۔ اب ہدایت جب دی جاتی ہے تو صرف نصیحت کی جاتی ہے، صرف کچھ باتوں کی ٹٹول کی جاتی ہے، چند باتیں کہی جاتی ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یعنی میری مراد کہ اس میں ڈیٹیل، اب جیسے مثال کے طور پہ میں بہت جگہ پہ پڑھا بھی ہے، لوگ ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اور بہت بار دیکھا ہے لوگ بحث بھی کرتے ہیں، اور ہر چیز میں جیسے کہ قرآن میں ایلینز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نہیں۔ میں نے بعض لوگوں کو کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واللہ عالم ہمیں نہیں پتا، ایسا کوئی ظاہری طور پر ہمیں نہیں علم اس وقت۔ کوئی کہتا ہے، کوئی کہیں کہیں سے ملا کر وہ کہتے ہیں ہاں دیکھیں یہ ایلینز کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ یار ورلڈ وار اتنی بڑی ایونٹ ہوئی ہے، یعنی اتنا بڑا وار ہوا ہے آج تک کی تاریخ کا، تو اس کا تو اس میں ذکر ہونا چاہیے۔ اس میں ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور کوئی گروپ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ملا کے ورلڈ وار کی بھی دلیل دیتا ہے کہ دیکھو یہ ورلڈ وار کا ذکر ہے۔ اسی طریقے بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو انداز ہے قرآن کو سمجھنے کا، دین کو سمجھنے کا، اللہ کو سمجھنے کا، اس لاجک کے ساتھ وہ قطعی پاس نہیں ہوگا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے جیسے کہا قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ کوئی ہسٹری کی کتاب، تاریخ کی کتاب، سائنس کی کتاب، پولیٹکس کی کتاب، سوشلزم کی، یہ کوئی پرٹیکولر ایشو کی، یہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہدایت، اور ہدایت دینے کے لیے اللہ نے چند نشانیاں بیان کر دی ہے، جسے میں آگے بتاؤں گا کہ مثال کے طور پہ چند چیزیں کہی گئی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کہا گیا، لیکن کچھ نہیں بھی کہا گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایلینز کا اگر کچھ نہیں کہا، ورلڈ وار کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، تو کوئی اس سے قرآن جھوٹا تو نہیں پڑتا۔ یہ سمجھ غلط ہے لوگ۔ اب جیسے میں یہ کہوں کہ جیسے مشہور ہوئے ہیں ہمارے سب سے مشہور سائنٹسٹ آئنسٹائن۔ اب آئنسٹائن کے بارے میں آئنسٹائن نے جو تحقیق کی وہ تو کی اس نے، لیکن اس کے بارے میں ہر چیز کہوں پھر کل، یعنی آج سے 1000 سال بعد بھی جو تحقیق ہوگی وہ میں اس طریقے سے چیلنج کروں کہ آئنسٹائن صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے کوئی کتاب میں وہ جو 1000 ایئرز کے بعد جو تحقیق ہونے والی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ تو معیار نہیں ہوا نا، کیونکہ اس نے جو زمانے میں کیا وہ کیا۔ اور اسی طریقے سے قرآن ایک سبجیکٹ کی کتاب ہے، اس سبجیکٹ میں جو چیز ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ ڈیٹیلز نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہیں صرف اس میں تمہیں صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور ہدایت کیوں دی گئی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم اس سے اللہ کو پہچانے، ہم اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ یقین رکھے۔ اللہ سمجھا رہا ہے کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ آسمان کھڑا ہے بڑے کھمبوں کے بغیر؟ یعنی عام طور پر کھمبے یا بیم چاہیے، کالم یا بیم چاہیے کسی چیز کو سپورٹ کے لیے۔ یہاں پر یہ آسمان کھڑا ہے کسی کے سہارے کے بغیر، تو اللہ کہہ رہا ہے تم سوچو، اور اس سوچ کے ذریعے تم ایمان لاؤ۔ اب اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہی قرآن میں خود فرماتا ہے، اللہ سورہ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 کی 59 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں، یعنی اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نشانیاں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اس سے لوگ اس سے سمجھے، اس سے نصیحت پکڑے، اس سے اللہ کو وہ پہچانے، اس لیے لوگوں کو ہم ان آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سورہ قیامہ چیپٹر نمبر 17 کی آیت نمبر 8 ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، پھر اللہ کہتا ہے اور سورج اور چاند جب جمع کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ جب چاند بے نور ہو جائے گا، یعنی قیامت آئے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، اور پھر کہتا ہے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے آگے یقول الانسان یومئذ این المقر،
اور پھر اللہ کہتا ہے اس دن کوئی پناہ گاہ نہیں، کلا لا وزر. اور یہی چیز تو دیکھیں یہاں پر اللہ نشان، جیسے میں نے آگے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر اللہ یہ دلیل دیتا ہے کہ جب چاند بے نور ہو جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا، تو یہ جو گرہن کی جو نماز ہوتی ہے یا گرہن کی جو ایونٹ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اسی چیز کی نشانی ہے کہ سڈنلی کچھ ہوتا ہے کہ سورج غائب ہو جاتا ہے چند دیر کے لیے. جب ٹوٹل اکلپس ہوتا ہے تو 30 کلومیٹر کا جو دائرہ ہے وہ ڈفرنٹ علاقوں کے مطابق کبھی کبھی زیادہ کم 1-2 گھنٹے یا کچھ بھی ٹائم ہو یا جو منٹ یا جو بھی ہو، اس کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. تو اس سے ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں نا کہ دیکھیں اللہ کچھ کر سکتا ہے کہ سڈنلی وہ غائب ہو جاتی ہے. ہمارے لیے نشانی ہے کہ وہ جو آج کچھ کر سکتا ہے اس طریقے سے غائب کر سکتا ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو یقیناً وہ جو کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، ایک دن حساب کا دن آنے والا ہے اور اس دن یہ چیزیں ہوگی، تو اس سے تم ایمان لاؤ. ان آیتوں سے جیسے یہ گرہن ہوتا ہے، ان سے تم ہدایت پکڑو، اس سے تم ایمان لاؤ، اس کو تم سمجھو. تو اس طریقے سے یہ نشانیاں ہمیں بیان کی گئی ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. تو قرآن جو ہے اس میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے، نشانیاں بیان کی گئی ہے، اور یہ گرہن کے موقع پر یہ ہمیں اس چیز کی تعلیم ملتی ہے کہ بھائی چاند سڈنلی یا سورج سڈنلی غائب ہو جاتا ہے اور پھر نکل آتا ہے، تو قیامت کا دن بھی ایک دن آئے گا کہ اس قسم کے حالات موجود ہوں گے. اسی طریقے سے اور دوسری یہاں پر ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں یاد رہے ہم نے یہ نماز اس لیے پڑھی کہ جب اللہ کی نشانی ہم نے دیکھی، ہم ایمان لائے، تو ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یعنی اکلپس ہوا وہ ایک اللہ کی نشانی ہے کہ بھائی سڈنلی غائب ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے. یہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت بھی ایسے یعنی میں کر سکتا ہوں قیامت کے دن. تو جب ہمیں یہ نشانی دیکھی تو ہم سجدہ ریز ہو گئے. ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ سب کے سیلیسٹریل آبجیکٹس ہے وہ ایک لائن میں آئے تو اس میں کیا بڑی بات ہے. ہاں وہ صحیح ہے، جس طریقے سے ہم جو سورج نکلنے سے پہلے سورج ڈوبنے کے بعد فجر اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کا تعین ہے وقت کا. اسی طریقے سے یہ وقت کا جو نماز ہے صلاۃ الکسوف اور خسوف، یہ گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز، یہ وقت کے تعین ہے کہ جب اس لائن میں آ جائے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے. ہم جیسے پہلے یا جو غلط عقائد جو تھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم کو کچھ برا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم اس لیے نہیں پڑھتے. ہم اس لیے پڑھتے کہ ہمارا نبی نے کہا اللہ کی نشانی دیکھی گئی، ہم سجدہ ریز ہو گئے، اور اس سے ہمیں ڈرنا ہے ان نشانیوں سے کہ کل حساب کا دن آئے گا. اور اسی طریقے سے جیسے اللہ قرآن میں جیسے ہمیں پتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ہمیں جو پیدا کیا ایک پانی کے لوتھڑے سے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اگر اس طریقے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہوں تو اب تو تم زندہ ہو، جب مر جاؤ گے تمہارے باڈی آلریڈی میں نے کریٹ کی ہوئی تھی، پھر زندہ کرنا میرے لیے کہاں مشکل ہوگا. یعنی یہ سوچنے والی بات ہے نا. یہ اللہ ہمیں اس طریقے سے سمجھا رہا ہے، نشانیاں دے رہا ہے. اب اس کی ڈیٹیل لینے جائے کوئی کہ کیا ہوگا کیا نہیں، اب سائنس ہو سکتا ہے اللہ ہمیں سمجھ دے اور سمجھائے آنے والے دنوں میں اور ڈیٹیل میں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں چونکہ اس چیز کی ڈیٹیل نہیں تو وہ غلط ہے. ہمیں قرآن ایک نشانی ہدایت کی کتاب ہے. ابھی اسی حوالے سے آپ دیکھو یہ اپنا اللہ کو یعنی آج جیسے ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ کہ گرہن اس وقت ہوتا ہے کہ جب چاند سورج اور پرتھوی بالکل ایک لائن میں آ جائے، بالکل 100%، اسی وقت یہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور ہمیں اسے اور یہ جو چاند سورج پرتھوی جو بھی سیلیسٹیل آبجیکٹ ہے اس کی ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق جیسے پرتھوی ہے وہ چاند سورج کے آجو باجو گھومتی ہے اور وہ اپنے ایکسس پہ بھی گھومتی ہے، اور پرتھوی کے آجو باجو مون گھومتا ہے اور وہ بھی اپنے گھومتا رہتا ہے، اور اس کا جو آربٹ ہے وہ جس راستے پہ چلتا ہے وہ بھی ہمیں آج پتا ہے ایک فکسڈ ہے، اس فکسڈ طریقے سے چلتا ہے. اور اسی لیے فکسڈ ہے
اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ علم دیا اور آج ہمیں پتا چل جاتا وہ فکس جو اس کی چلنے کی جگہ ہے آربٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم پریسائز ٹائم ہمیں پتا ہے کہ سورج گرہن کس دن ہوگا کس دن نہیں ہوگا، سورج کب کہاں نکلتا ہے کہاں ڈوبتا ہے، چاند دکھے گا چاند نہیں دکھے گا، یا اور بھی جو آبجیکٹ ہے وہ ہمیں بالکل پریسائز آج پتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں پریسائز ٹائم پتا ہوتا ہے۔ اس کی اور ایک دلیل دیکھو، اگر آج سائنس کو اگر پتا نہیں ہوتا پریسائز ٹائم، تو جو مون پر جو سائنٹسٹ گئے ہیں سفر کر کے وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں وہ کہاں ہے، وہ ایسے یعنی بے توقع ہوتے تو، لیکن ان کو پریسائز پتا ہے اس لیے وہ سفر کر سکتے ہیں۔ تو اسی کا جو ذکر ہے کہ چاند اور ستارے اپنی جگہوں پہ ایک مقرر جگہ پہ گھومتے ہیں، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے چیپٹر نمبر 14 کی آیت نمبر 33، اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہمیں جو چاند سورج کے جو اوقات ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسخر کر دیے، جو میں نے آگے بیان کیا۔ اب دیکھیں اس کا ذکر ہے نا، پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس کی فکسڈ مقدار میں وہ چلتے ہیں، آج یعنی بعد میں پتا چلا۔ تو میرے بھائیوں اس میں وہی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں نشانیاں بیان کی گئی ہے، ڈیٹیلز نہیں ہے۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس چیز کی سمجھ ان کو نہیں تھی، تو کیا وہ ایمان نہ لائے؟ لیکن وہ تو ایمان لائے، سمیعنا واطعنا، بعد میں ہمیں پتا چلا۔ اسی طریقے سے اور ایک آیت ہے اسی چاند سورج کے حوالے سے، سورہ یونس کی آیت ہے چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 5، بہت ہی مشہور آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا۔ دیکھیں آفتاب کے لیے اللہ نے کہا کہ نور بنایا، چمکتا ہوا بنایا، اور سورج کو آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا، اور چاند کو نورانی بنایا۔ اب دیکھیں یہاں آفتاب کے لیے چمکتا کا الفاظ یوز کیا اور چاند کو نورانی۔ یہ نور کہتے ہیں جس کی اپنی لائٹ نہیں ہوتی، اور سورج چمکتا بنایا یعنی اس کی اپنی لائٹ ہوتی ہے۔ جو سائنس نے آج ہمیں بتایا کہ چاند کی جو لائٹ ہے وہ سن پہ ریفلیکٹ کر کے آتی ہے۔ بہرحال اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ یعنی آپ کو بتاؤں کہ پہلے جب گھڑی نہیں تھی، اس کے پہلے جب لوگ چاند کے جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو دیکھ کر لوگ ٹائم کا تعین کرتے تھے۔ اور آج بھی یہ نہیں ہے کہ یہ نالج موجود نہیں ہے، آپ سیکھ سکتے ہو کہ چاند کو دیکھ کر رات کے اوقات کو کیسے ٹائم کو تعین کیا جاتا ہے۔ تو یہی چیز کو ذکر کر کے اللہ کہتا ہے اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی و حساب معلوم کرو۔ اور اسی طریقے سے ہم مہینے بھی جو اسلامی منتھ ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ چاند کے ذریعے ہم نکالتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے یہ جو چاند جو پہلے ہوتا ہے برتھ ہوتا ہے، اور پھر واکسنگ مون ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر فول مون ہوتا ہے، اور پھر چھوٹا ہوتا جاتا ہے جس کو وارننگ مون کہتے ہیں، تو اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے جو آخری جو چھوٹا ہوتا ہے جب غائب ہونے سے پہلے جو ہوتا ہے اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یہ کہہ کر کہ ارجن القدیم کر کے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیز بھی ہے، یہ یعنی جن کو اس چیز کا علم ہے ان لوگوں کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ جو علم قرآن میں جو جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن میں، اور یہ پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا۔
لیکن قرآن نے تو بہت پہلے ہمیں ذکر کر کے کہہ دیا. تو میرے بھائیو قرآن جو ہے وہ اس میں سائنس ہے، یہ ڈیٹیل کی کتاب نہیں ہے. ابھی دیکھیں ایک مشہور بات، آئنسٹائن نے اپنی تحقیق، جب آئنسٹائن تھے تو انہوں نے اپنی ایک تحقیق کی تھی، کرتے تھے، اور اپنی جو ایکسپریمنٹ اور گنتی تھی اس میں انہوں نے ایک کنکلوژن کیا کہ جو پلانٹ ہے وہ آئیدر کنسٹرکٹنگ یا ایکسپانڈنگ، یعنی پلانٹ جو ہے یا وہ سکڑ رہا ہے یا وہ ایکسپانڈ کر رہا ہے گریوٹی کی وجہ سے. ان میں سے دو میں سے ایک چیز تھی. لیکن جو بھی ہوا اس نے ان دو اپنی ہی جو اس کو سوچ ہو رہی تھی اس کے خلاف جا کے اس نے تھیوری لکھی کہ نہیں، پلانٹ کانسٹنٹ ہے. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سورج اور پرتھوی، سورج اور مون، سورج اور دوسرے جو گرہ ہے اس کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ کانسٹنٹ ہے، وہ سیم رہے گا، وہ کبھی بدلے گا، نہ چھوٹا ہوگا نہ بڑا ہوگا. لیکن 1929 کے اندر ایک اور سائنٹسٹ جس کا نام تھا ایڈون ہبل، اس نے یہ تھیوری آئنسٹائن کو سمجھائی اور اس کو بتایا کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہے وہ غلط ہے. اس ایڈون ہبل نے سمجھایا کہ نہیں، جو پلانٹ ہے وہ ایکسپانڈ کر رہا ہے، یعنی سورج اور پرتھوی کے بیچ میں ڈسٹنس بڑھ رہا ہے، سورج اور مون کے بیچ میں ڈسٹنس بڑھ رہا ہے، ہر چیز یا مون اور پرتھوی کے بیچ میں بھی ڈسٹنس بڑھ، ایکسپانڈ کر رہی ہے. اب میرے بھائی بتاؤ، یہ چیز تو اس کے پہلے پتا نہیں تھی نا لوگوں کو. آئنسٹائن نے خود لکھا ہے، اور آئنسٹائن نے اس تھیوری کے بارے میں خود کے بارے میں لکھا ہے کہ اٹ واز ہز گریٹسٹ بلنڈر. وہ لکھتا ہے کہ یہ میرا سب سے بڑا بلنڈر تھا، یہ میری انڈرسٹینڈنگ. لیکن یہی چیز ہمیں قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی. یہ سورۃ الزاریات ہے، چیپٹر نمبر 51، اس کی آیت نمبر 47 ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. سبحان اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، او یقیناً ہم کشادگی پھیلانے والے ہیں. اب دیکھیں اس میں ایک الفاظ اتنا ہی ہے کہ ہم اس کو ایکسپانڈ کرنے والے ہیں، اس کو پھیلانے والے، بس. یہ ایک ہمارے لیے نشان سائنس. اب یہ بھی ڈسکوری اتنی بڑی ہے، آپ یقین جانیں یہ نہیں پتا تھا. جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ گریوٹی کے اصول کو بھی توڑتی ہے کہ بھائی سورج سب کو کھینچے رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایکسپانڈ کر رہا ہے. اور آج بھی آپ کو بتاؤں، سائنس کو نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جو آبجیکٹس ہے وہ سورج سے دور چلے جا رہے ہیں. کیونکہ ویسے تو گریوٹی کی وجہ سے سارے آبجیکٹ سورج کے آجو بازو گھومتے ہیں کیونکہ وہ اس سے کھینچے رکھے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ فکس آربٹ میں گھومتے ہیں. لیکن سیم ٹائم وہ ایکسپانڈ بھی کر رہے ہیں، جیسے وہ ایڈون ہبل نے ثابت کیا، آئنسٹائن نے بھی اگری کیا، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایکسپانڈ. لیکن آج بھی سائنس کو نہیں پتا کہ وہ کیا انرجی ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. کیوں وہ تھیوری آج بھی نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے آگے والے دنوں میں لوگوں کو جان پڑے. تو میرے بھائیو یہ میں دیکھا، اب اس کو کیا کہو گے. اب میں کہوں کہ اب اس کا ذکر قرآن میں اس وقت ہمیں ابھی یہ جو ایکسپانڈنگ والی آیت جو تھی، ہو سکتا ہے پہلے کے لوگوں کو پتا نہ چلا، اس کی سمجھ نہ آئی ہو کہ وہ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کیا سمجھا رہا ہے، کیا کر. ہمیں آ گیا کیونکہ آج موجودہ دور میں تحقیق ہوئی. اور آج بھی سائنس کو نہیں پتا ایکسپانڈ کیوں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہوا ہو لیکن چونکہ ہمیں ابھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہا، اور نہیں بھی ہوا تو کیا ہوا. یہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، ڈیٹیلز کی کتاب نہیں ہے. دیکھیں اس کی ایک اور بات کرتا چلوں. جب نیل آرمسٹرانگ 21 جولائی 1969 میں کو اپولو 11 میں جب وہ چاند پر گئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہاں پر وہ ایک 2 فٹ کا ایک چیز رکھ کے آئے ہیں جس کے اندر 100 میررز ہے، اور وہ ہمارے ارتھ کی طرف پوائنٹڈ ہے. وہ ایک میرر ہے بیسیکلی، اس کو وہاں چھوڑ کے آئے ہیں. اور یہاں دنیا سے جب وہ سائنٹسٹ لیزر اس پر مارتے ہیں تو
उसकी जो उस पर जो किरणें पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करके वापस आती है, तो उसके जरिए हमें प्रिसाइज, मिलीमीटर प्रिसाइज मून और अर्थ का डिस्टेंस पता चलता है साइंस को। और जब वो लोग गए थे वहां पर तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उसमें से ये एक एक्सपेरिमेंट था जो आज तक चालू है, वरना जो भी उनके और प्रोजेक्ट थे जो अपोलो 11 के किए गए थे वो सारे अब बंद कर दिए गए, नहीं चले। सिर्फ यही चीज है जो मिरर वाली के वो डिस्टेंस देखने के लिए चल रहा है। और फॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि अभी तक कुछ उधर हुआ नहीं, उस पर कुछ गिरा नहीं, कोई धूल वगैरह जमी नहीं या कोई वजह से टूटा नहीं, आज भी वो काम कर रहा है। और इससे ये पता चला है, वही आयत वापस देखे ध्यान से सुने, कि एवरी ईयर चांद और सूरज, पृथ्वी और चांद के बीच में 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर चांद जो है वो दुनिया से दूर चला जा रहा है। यही चीज थी, ये चीज साइंस को नहीं पता थी कि चांद और सूरज में डिस्टेंस बढ़ रहा है। बिफोर ये लोगों ने ये अपोलो 11 में वो गए, वो मिरर रखे आए, उनको नहीं पता था। कुरान तो कह रहा है वो एक्सपांड कर, जब एक्सपांड करे तो जाहिर सी बात है हर चीज में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये नहीं पता थी। अब इसकी डिटेल इधर नहीं है, लेकिन वहां कहा जरूर गया है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं मेरी बात को इस तरीके से समझाना चाहूंगा आखिर में कि देखें, प्लीज बैलेंस रखें, दीन को समझने के लिए दीन रखें, साइंस को समझने के लिए साइंस की तहकीक करें और पढ़े। इसमें मैं रोकता नहीं, बल्कि करना ही चाहिए, हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो साइंस का इल्म नहीं रखते, वो थोड़ा मोटा पढ़ लेते हैं साइंस का, और उसको दीन का भी इतनी समझ नहीं होती, और भी वो फैसले करने लगता है। और साइंस वाला होता है, हो सकता है वो अपने मैदान में बहुत माहिर हो, आगे हो, लेकिन उसको जो लॉजिक या जो अंडरस्टैंडिंग या जो पूरी जो एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिलीजियन की सारी, वो उसको नहीं होती, और इसलिए वो फैसले करता है। और चूंकि हमारा जमाना साइंस का बहुत उस पर प्रभाव है, तो वो जो लिखता है साइंस वाला, या आर्टिकल लिखता है कोई न्यूज़पेपर में, या टीवी पर आ जाता है या यूट्यूब पर आ जाता है, तो हम उसको कि हाँ यार ये बहुत अच्छी दलाइल के साथ बातें कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको न साइंस का इल्म है न दीन का इल्म है, और हम फैसले किसी की सुन के उस पर बात पे यकीन करते हैं। तो ऐसा ना करें। इंग्लिश में एक मशहूर फ्रेज है, वो कहते हैं, अ लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू एन एथियस्ट, एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू बिलीव इन गॉड। यानी साइंस का जो कम नॉलेज हो तो वो लोगों को एथियस्ट बनाता है, दीन से दूर करता है, और जिसको साइंस का डीप नॉलेज हो वो अल्लाह की तरफ, गॉड की तरफ वो खींच लाता है। जैसे मैंने अभी एक्सपांडिंग वाली आयत बयान की, अब कितनी बात कही गई थी, हमें नहीं समझ आई थी अब तक, लेकिन थी ना उधर। और ये इन्वेंशन बहुत बड़ा है जब इनको पता चला, और आज भी नहीं पता कि वो क्या चीज है, वो उसको दूर कर रही है। अब जब मुझे डेप्थ नॉलेज हो तो मुझे वो आयत मुझे बहुत पसंद है। ये आयत जो है मुझे जाती तौर पर मुझे बहुत, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटा इल्म है तो मुझे पता है इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसलिए यही वो चीज कहना था कि जब कम इल्म होता है तो हम बहुत उछलते हैं, ज्यादा नॉलेज होता है तो हमारे अंदर थोड़ी समझ आती है, और अच्छी तरह हम यानी हमारी सोच जैसे होनी चाहिए वैसी होती है। और देखें, एक और आखिरी बात करके मैं वाकई खत्म करता हूं कि आज हमारे दौर में अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमान, आमतौर पर मैं जेनेरिक बात कर रहा हूं, ओवरऑल बात कर रहा हूं, किसी मखसूस तरीके से नहीं, हम वेस्टर्न दुनिया से, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, और जो और मुल्क है, इनसे हम वाकई, हमारी दुनिया तरक्की के लिहाज से वाकई हम पीछे हैं। लेकिन हम ऐसे थे नहीं। अब वो अलग बात है, हमें हमारी तारीख, खुद की तारीख हमें पता नहीं। आज भी मैं एक न्यूट्रल ओपिनियन बयान करता हूं, आज भी आप तहकीक करनी है तो कर लो, आज भी चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, इसकी बुनियाद मुस्लिम साइंटिस्टों ने रखी।
اور اسی وجہ سے سائنس کی جو بنیاد رکھی گئی، اب اس کی تاریخ ہے، اس کا موقع نہیں ہے، لیکن مختصر کہ جب مسلمانوں کا عروج تھا، بغداد، اسپین، دماشقس، سمرقند، تب یورپ اور دوسرے ملک جو تھے وہ تو ڈارک ایج میں جی رہے تھے، اور ابھی امریکہ اور یورپ کا کانٹیکٹ بھی نہیں ہوا تھا، پتا بھی نہیں تھا ہمیں کہ امریکہ ہے ادھر کے لوگوں کو، اور ادھر کے ان کو نہیں پتا تھا۔ لیکن مسلمان الحمدللہ ان کو سارا بہت کچھ، جو میں یہ نہیں کہہ رہا سارے سے مراد کے آج جو سارا علم ہے وہ تھا ان کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی بنیاد اس طریقے سے اس وقت بہت ساری، یعنی مین آپ تحقیق کرو، آپ کو تعجب ہو کہ کیا بات ہے، تو وہ انہوں نے تھا۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے 1000 سال بعد جو تحقیق ہوگی، 500 سال بعد جو 100 سال بعد جو تحقیق ہوگی، اس کی بنیاد تو آج جو آلریڈی تحقیق ہوئی ہے اسی پر وہ آگے کے لوگ گھر بنائیں گے نا۔ تو اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے کے لوگوں نے بنیادیں رکھی گئی تھی، وہ ہمارے سائنٹسٹوں مسلم جو تھے انہوں نے رکھی تھی، یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے رکھی تھی، ہم نے یہ ہمارا تھا۔ لیکن بعد میں جو کچھ ہوا اسپین میں، بغداد میں، اور آخرکار ہم ٹوٹ گئے، اور جو حالات ہمارے ہیں وہ ہے آج۔ تو اس کی وجہ سے، اور ہمیں ہماری تاریخ پتہ نہیں، اس لیے ہم پر یہ اثر کرتا ہے کہ یار یہ ویسٹرن دنیا نہیں ہوتی تو ہم آج یہاں ہوتے ہی نہیں، اور وغیرہ ایسے خیال آتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ حقیقت ہے ہمارے دور کی کہ یہی لوگ ترقی کر رہے ہیں، ورنہ ہم تو بس جو ہماری جو بھی اپنے اندرونی معاملوں ہیں اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جو ہم تھے وہ نہیں ہے آج، وہ ایک حقیقت ہے آج کے دور کے لحاظ سے، لیکن یہ ہماری تاریخ ایسی نہیں تھی۔ ہاں ہماری آج کی تاریخ ایسی ہے، یہ افسوس ہے، ہم تھے اسپین بہت عروج پر جب تھا، وہ ہمارے ہاتھ میں تھے، لیکن وہ ہماری تاریخ تھی۔ آج تو ہم پذید ہی ہے، آج تو ہم کمزوری ہے، آج تو ہم ترقی پسند نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں، ایک چونکہ ہم چاند سورج کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے سب نے سنا ہوگا انڈیا کے اندر جے پور کے اندر لوگ گھومنے جاتے ہیں جس جگہ کو کہتے ہیں جنتر منتر، یعنی وہ ایک آبزرویٹری ہے، اور اس آبزرویٹری کو بنایا تھا مہاراجا سوائی جے سنگھ نے، وہ جہاں کے راجا تھے، انہوں نے یہ اس زمانے میں بنوائی تھی اسٹون آبزرویٹری۔ اور یہ آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ہے، جو ایسٹرونومی کے اسٹون آبزرویٹری کے لحاظ سے یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے، اور اس کا پہلا نمبر ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین اسٹون آبزرویٹری ہو تو جے پور کی جو جے سوائی، جس کو ہم جنتر منتر کہتے ہیں، وہ آبزرویٹری جو 18 سینچری میں بنی، وہ دنیا کی سب سے بہترین ہے۔ لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بنانے والے مسلمان تھے۔ مہاراجا سوائی جے سنگھ نے اس زمانے میں جو بغداد، سمرقند اور مسلم علاقوں میں سے ایسٹرونومرز، کیونکہ جوائی خود مہاراجا بھی ایسٹرونومرز تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ عربوں نے تو یعنی پہلے سے میں بتاتا ہوں بعد میں کہ پہلے سے آبزرویٹریاں بنائی تھی، اب انڈیا میں نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے شوق کے تحت اور لوگوں میں علم بانٹنے کے لیے انہوں نے علم مسلم علماء سے لے کر مسلم لوگ ادھر آئے تھے اور ایسٹرونومرز آئے تھے اور بنایا تھا۔ اور میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ایک کتاب ابھی میرا لاسٹ ٹائم میں کافی مرتبہ ادھر مجھے جانا ہوا ہے، ابھی لاسٹ ٹائم میں گیا تھا تو وہاں سے میں نے مجھے کسی نے کتاب دی، تو اس کا نام ہے، اس کتاب ہی لکھی ہے پرہلاد سنگھ نے، اور وہ اندر لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہی ہے کہ انڈین اینڈ اسلامک اسٹون آبزرویٹریز، کہ اسلام، ٹھیک ہے نا، تو اس میں اس کو پورا لکھتے ہیں تاریخ کہ اسلامک اسٹرونومی کیا تھی، اور اس میں انڈیا کا کیا، کسے اس کو یعنی وہ علم آیا اور یہ آبزرویٹری بنی۔ اور آپ کو ایک مسلم جو اسٹرونومرز تھے، وہ اس کتاب میں اس نے کافی ایسٹرونومرز کے ذکر کیے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں آج کی نئی ہے، یہ ہمارے الحمدللہ بہت پرانی کتاب، بہت آپ دیکھیں جیسے بہت مشہور ایسٹرونومرز مسلمان ہوئے ہیں، جیسے البیرونی کر کے تھے، ابن الحیثم تھے، البتانی تھے، ناصر الدین الطوسی تھے، احمد ابن محمد ابن کثیر الفراغازی تھے، محمد ابن موسیٰ القوارزمی تھے،
قطب الدین الشرازی تھے، ابو الالوافا بزانی تھے، الوغ بیگ تھے، ابن الشاطر تھے، علی کشجی تھے، عمر خیم تھے. یہ سارے میں بہت 1000 700 800 600 500 700 سال پہلے کے ایسٹرونومرز مسلم جو فیمس آج ویسٹرن دنیا مانتی ہے، آپ ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو بتاؤں، میں نے ایک بیچ میں نام لیا ناصر الدین الطوسی. اس کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی ہے کہ جب چنگیز خان نے مسلم علاقوں میں حملہ کیا، بغداد اور ایران اور پرشیا آج کے، تب ایک علاقہ ہے ایران کے اندر، آج تہران سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے. وہاں پر ایک کاسل ہے، علاموت کاسل. یہ علاقہ ہے، پہاڑ پر ہے. وہاں پر چند اس وقت کے علماء اسٹرونومرز رہتے تھے اور ادھر تحقیق کرتے تھے، اور ایسٹرونومی اور دوسری دین کی اور وغیرہ وغیرہ. بیسیکلی مدرسہ چلتا تھا ہمارے لحاظ سے، اور ادھر ایسٹرونومی کی بھی یہ چلتی. تو ادھر ناصر الدین طوسی جب چنگیز خان نے حملہ کیا تو وہ جو سارا تہز نہز کر دیا. آپ ان کو تاریخ پتا ہے. تو ناصر الدین طوسی چونکہ اس ایسٹرونومی کے ماہر تھے، ان کو اور چند ان کے ساتھیوں کو جن کو ایسٹرونومی کا علم تھا، کیونکہ علم تھا نا، ان کو چھوڑ دیا ادھر. اور پھر ان کے جو کمانڈر تھا ہلاگو کر کے چنگیز خان کی فوج کا، اس کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی، اور سب سے پہلی آبزرویٹری مسلم ایسٹرونومی بنائی گئی ہالوگان کے ذریعے. وہ 1259 سی ای کے اندر مراگاہ آبزرویٹری کر کے ہیں، جو آج کے آذربائیجان میں ہے، اس زمانے کا پرشیا تھا. ادھر سب سے پہلی آبزرویٹری بنائی گئی، اور اس کے اوشیش آج بھی موجود ہے. اور اسی طریقے اسی کی 15 سینچری میں پھر اور ایک فیمس ایسٹرونومی آبزرویٹری سمرکند میں بنی، الوغ بیگ کر کے. یہ بھی مسلم ایسٹرونومر کے نام سے بنی، اور اسی انہوں نے ہی بنائی. اسی طرح 16 سینچری میں تقی الدین کر کے استنبول میں آبزرویٹری بنی، اور یہ جوائز مان سنگھ نے 18 سینچری میں بنائی. اور یہ ساری ان کی جو بنیادیں ہیں وہ ساری وہ مسلم ایسٹرونومر کی ریسرچ سے آتی تھی. تو یہ تھی ہماری تاریخ، یہ تھا ہمارا پاسٹ. ہو سکتا ہے میری بات لمبی ہو گئی ہو، لیکن موقع تھا اس لحاظ سے کرنے کا. تو جو چیزیں مجھے سمجھ آئی، ضرور سمجھی، وہ میں نے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی. اور بس میں تو یہی کرتا ہوں جو میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. سورہ زاریات کے اندر اللہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، کہ تم نصیحت کرتے رہو، یقیناً یہ نصیحت ایمان والے کو نفع دے گی. وذکر فإن الذکر تدفع المؤمنین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے. اور اسی بات کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. کوئی میری بات کہنے میں بھول ہو چکی ہو، انجانے میں، جانے میں، لفظ بولنے میں، تو وہ میری بھول ہوگی، مجھے معافی کرنا. جو سچ ہے، جو حق ہے، وہی قبول کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے، ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کتاب و سنت پر گامزن رکھے، ہمیں توحید، شرک اور بدعت کے فرق میں سمجھ عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزت دے، عروج دے، طاقت دے، قوت دے، اتحاد عطا فرمائے. مسلمانوں کو تکلیف سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آپس کے جھگڑوں سے، تکبر سے، برائی سے، حسد سے دور فرمائے. مسلمانوں میں علم عام کرے، مسلمانوں کو دین اور دنیا کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم میں ہے، ہم میں سے گزر چکے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی تکلیف کو دور فرمائے، اور ہماری جائز مرادوں کو قبول فرمائے. ہمارے دین کے لحاظ سے ہم جو کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول فرمائے.
اور اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.